آپ کو کبھی ہالی ووڈ سے آفر ہوئی ہے سر؟ کی جو پولیس میں کرپٹ ہے، ایف آئی اے میں جو کرپٹ، اس میں کون انوالو ہے؟ اینکر جو ہے نا وہ پروفیشنل ہونا، یہ جو مارنے داڑنے والے اینکر اس کو اس اسٹیج پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پاکستان ایک ملک 4 نیبرز ہے، ایک نیبر کے علاوہ باقی نیبرز میں سے کسی کی آپ سے نہیں بنتی. وائی از اٹ؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے محمد ایانا چکزئی، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اٹس اباؤٹ جرنلزم. جرنلزم ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ دنیا بھر میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے کافی سالوں سے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹف ٹائمز ان کے بڑھتے جا رہے ہیں اور گرپ جو ہے ان کا ٹائٹن ہوتا جا رہا ہے. تو اسی لحاظ سے ہم آج ٹاپک ہمارا یہی ہے، جرنلزم ان ٹربیولنٹ ٹائمز. اور ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں حسن خان صاحب، ہی از اے ماشاء اللہ ویری سینئر جرنلسٹ، اور وہ ہمیں بہت اچھے انسائٹس بھی دیں گے اس کے اوپر. تو سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹس مائی فرسٹ شو، سو آئی ایم ویری آنرڈ ٹو بی سٹنگ ود یو. تھینک یو سو مچ سر. آئی ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ کہ آگے جا کے جو ہے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. سر جو فرسٹ کوشچن وین آئی لک ایٹ یو آن ٹی وی یا ویسے بھی، آپ کو کبھی ہالی ووڈ سے آفر ہوئی ہے سر؟ بیکاز آف ہاؤ یو لک، اینڈ ماشاء اللہ یو آر ویری گڈ لکنگ سر. نہیں، ہالی ووڈ سے نہیں ہوئی تھی، لیکن انیشلی بیک ان ارلی ڈیز جب میں پشاور میں تھا، اچھا، تو وہاں سے یہ آیا تھا کچھ ہسٹوریکل کچھ پلیس تھے، اچھا، جس میں فارنرز کا جب میں برٹش کے لیے جو ہے مجھے آفر ہوئی تھی. اچھا اچھا. اور لیکن آئی ڈیڈنٹ، وہ میں نے فیل نہیں کیا کہ دیٹ از مائی کپ آف ٹی. بٹ سر مطلب ڈیڈنٹ یو وانٹ کہ آپ اس کو ٹرائی کریں یا ایکسپلور کریں اس کو؟ نہیں، میرے خیال میں شاید کرتا کیا ہوتا تو اچھا ہوتا ہے، لیکن ابھی شاید نہ کیا ہے. تو پھر آپ نے مطلب کبھی بھی اس کو ٹرائی نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. پھر آپ سیدھا جرنلزم بس میں ادھر سے جو نا فرام دا ڈے فرسٹ وین آئی کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن، جی، پوسٹ گریجویٹ کے بعد جو ہے نا، گریجویشن کے بعد آئی اسٹریٹ اوے اچھا یہ جرنلزم فیلڈ میں آیا. اچھا. سنس دین آئی ایم ہیئر. اور سر آپ نے ایجوکیشن وغیرہ اپنی کہاں سے کی تھی سر؟ میں پشاور یونیورسٹی سے، اور مردان کالج پشاور یونیورسٹی، ٹھیک ہے، اس سے کی ہے، اور ماسٹر کیا انگلش لٹریچر میں. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ واز یور سر ارلی ایکسپیرینس لائک پروفیشنل لائف میں جب آپ آئے تو واٹ واز اٹ لائک انیشلی؟ دیکھیے دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ، کیونکہ جب میں آیا تو مجھے فیل ہوا، کیوں آئی واز ناٹ، یہ نہیں تھا کہ میں پہلے سے ایجوکیشن کری، اس کے دوران یہ نہیں تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آئی وڈ بی اے جرنلسٹ. لیکن جب میں آیا ماسٹر کرنے کے بعد، اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دا فرنٹیئر پوسٹ پشاور میں، بہت اچھا اٹ واز این انسٹیٹیوشن اسپیشلی فار دا، اگر آج آپ کو پختون جرنلسٹ آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں انگلش میڈیا میں یا اس میں، تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے فرنٹیئر پوسٹ کا، پشاور سے نکلا، اور بڑا اچھا اخبار تھا. تو اس میں اپلائی کی اینڈ سلیکشن میں بڑا ٹف ایگزام تھا. اچھا، اس کے بھی ایگزام تھے؟ سب ایڈیٹر کے لیے جو تھا بہت زیادہ، اور اس میں ہم 2 جو تھے سلیکٹ ہوئے تھے، ایک میں تھا اور ایک اس وقت پولیس پبلک اسکول میں ایک پرنسپل تھے. اچھا. تو جب سلیکشن ہوئی تو آغاز ہوا، اینڈ کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، لیکن ڈیسک پہ بہت اچھے لوگ تھے. اچھا. ان سے بہت زیادہ سیکھا. مدثر صاحب تھے، جہانگیر خٹک صاحب تھے، عاصم ملک تھے، آفتاب لالا وغیرہ، کافی، ریاض خان، تو ویسے تو بہت تھے. کچھ ہمارے چترال کے بھائی تھے، مطلب یہ کہ تو ان سے سیکھا، بہت اچھا سیکھا. اور اس وقت ایک احساس ہوا کہ اس جو محنت جو ہے اگر اس فیلڈ میں کی جائے تو یہاں پہ اسپیس زیادہ ہے، اور ویسے بھی ٹاپ آلویز ایمپٹی ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو دیٹ واز اے اسٹارٹ. اور وہاں سے میں نے کہا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے بہتر ہے کہ یہاں پہ. تو سر مطلب وین یو آر اسٹارٹنگ آف، تو مطلب کبھی یہ تھا کہ مطلب آپ کو ایسپریشن ہوتی ہے کہ یار میں اس فیلڈ میں جاؤں، یا مطلب کچھ ہوتے ہیں ڈاکٹر سائڈ پہ، دوسرے سائڈ پہ، مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو مطلب میں کبھی I was always an aspirant of being behind the camera. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار تمہارے لکس اچھے، تم کیمرے کے سامنے بھی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، کیمرہ کے سامنے آنے کے لیے لکس نہیں چاہیے ہوتے. ناٹ، میں بھی بالکل یہی کہتا ہوں سر. یہ مطلب یہ ہے کہ یو ول سی پیپل کے
ضروری نہیں ہے کہ لک سے آپ کا کیا ایسی مطلب ہے، ہے یا میرا کیا ایسی ہے۔ مطلب ہے، یہ پرسنل تھنگس جی، سم ہے۔ اب وہ جس طرح دیکھ مطلب ایکٹنگ بھی سر اٹس اے اسکل، اٹس اور اے لوگ اسکل، کہتے ہیں کہ تم تو آپ لک سے ضروری اچھی نہیں ہے، ایکٹنگ اگر کرو۔ شاہ رخ خان کو اگر جی، آپ دیکھیں تو از ناٹ دیٹ پرنس کہ بالکل، آپ جس کو ابھی اس نے جی، پرنس کا ٹائٹل لیا ہے، بالکل، یا گڈ اگر لکس عامر کی خان بات کریں کو تو گڈ سر پھر لگس تو آپ تو آسکر میں جائیں تو سیدھا۔ یہ لیکن اچھا ہے جی، ایک ایڈٹ چیز ہے کہ جی، شاید اس کو جی، اصل چیز ہوتی ہے آپ کی بالکل، انٹیلیجنس۔ دیکھیں میں جس طرح میں نے کہا کہ آئی واز لائک ایوری ادر، کہ میں تو سی ایس ایس کے لیے جو تھا نا گورنمنٹ سروس میں جی، جی، انٹرسٹڈ تھا، اور اس کے لیے میرا ارادہ تھا۔ اچھا، لیکن جب میں اسی فیلڈ میں آیا اور کلوزلی بیوروکریسی کو دیکھا تو جو نظر آتا ہے باہر سے، جی، اندر سے بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ جو گن ٹائپ ہوتی ہے کھوکھلا نا، ٹائپ وہ ہے تو اندر سے، کھوکھلا، جی، کہ اس میں وہ ریسپیکٹ جو ہم کہتے ہیں باہر آ کے جو ہے نا پبلک، اندر جو ہے نا جی، ساری جو سچویشن تھی، جی، تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے یہ گریڈوں کی پالیٹکس میں پڑھنا ہے کہ گریڈ 18 ہوا، گریڈ 20 ہوا، گریڈ 19 ہوا، تو میں اٹ ول ٹیک ایئرس۔ اگر آپ 20 سال بعد جو ہے نا اس قابل ہو سکے کہ آپ کچھ کریں، کچھ کہیں اور جی، لوگ سنیں، اسی فیلڈ میں یو کین اٹینڈ دیٹ پوزیشن ود ان 2-3 ایئرس۔ جی، اگر آپ اور وہی ہوا کہ 1999 2000 سے آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر دی اچھا، فرنٹیر ماشاء پوسٹ، اللہ، ان 2001 اراؤنڈ جو تھا آئی واز، بلکہ 2001 جو میں آئی واز آن پاکستان ٹیلی ویژن ایز ایکسپرٹ اچھا، آن ماشاء اللہ، انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ اچھا۔ ایشوز۔ تو کوائٹ کہ آپ ان دیٹ ینگ ایج، اور سر اس سے پہلے جو آپ ایف پی میں تھے تو ادھر آپ کی مطلب ایز اے کیا تھی، ایز اے دیٹ واز اے پی، ایڈیٹر؟ اچھا، سب ایڈیٹر تھا، سب ایڈیٹر تھے، میں سب اس میں آپ کا ایڈیٹر کوئی تھا۔ مطلب نیش یا بیٹ تو نہیں تھی نہیں اس نہیں میں وہ آپ؟ لیکن سب ایڈیٹر تھا، لیکن مائی انٹرسٹ واز ان دا فیلڈ۔ اچھا، اس کے بعد جب میں نے نیوز بھی جوائن کیا تو آئی واز ان دا ڈیسک، لیکن میں ریگولر رپورٹنگ بھی کرتا تھا۔ مطلب یہ اچھا، کہ میرا یہ نہیں تھا کہ مجھے، ہمارے کچھ دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار جب ہمیں وہ ایک الاؤنس ہوتا ہے رپورٹر الاؤنس، جب آپ کو وہ نہیں مل رہا ہے وائی یو آر ورکنگ۔ اچھا، لیکن پرسنلی آئی نیور ورک فار دا منی۔ یہ اگر آپ میرے انٹائر کریئر دیکھیں تو میں نے اس کو سیکنڈری رکھا ہے، اچھا، کام کو میں نے پہلے رکھا ہے، اچھا، اینڈ آئی تھنک دیٹ پیڈ ویل۔ اگر اور یہ ہمارا ایک دوست بھی تھے جب میں فرنٹیر پوسٹ میں آیا تو ریاض خان داؤد سے، تو اس کا پہلا سینٹینس جو تھا when I was in the نائٹ شفٹ میں، جب میں ڈے شفٹ میں، وہ ایک انٹرنشپ ٹائپ ہوتی ہے، جی، جب میں نائٹ شفٹ میں آیا تو اخبار میں نائٹ شفٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ساری نیوز فال اور نیوز ہوتی ہے۔ تو اس نے مجھے یہی بات بتائی، حسن کیپ اٹ ان مائنڈ، if you work for the money you will not get it, but if you work for the sake of work you will get the money and you will get the work also۔ مطلب یہ کہ ایک آپ بجائے سے کہ پیسوں کے لیے نہیں، ورک فار دا سیک آف ورک، کام کے لیے۔ بالکل۔ تو اس کے بعد میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا اور اسٹریٹ اسی فیلڈ میں، پھر نیوز میں، نیوز کے ساتھ 2 سال یا 3 سال رہا، تو پھر یہ خیبر نیوز کا ہوا تو یہاں پہ آڈیشن وغیرہ ہو گئی پشاور میں۔ اچھا، سر واٹ واز دی آڈیشن لائک؟ آڈیشن تھا، ہمارے دوست تھے، ایک منتظم تھے اور ایک گلشیر تھے۔ میں نے آیا کیمرے کے سامنے آپ کچھ بولے۔ اچھا، تو اس سے پہلے میرا تو کیمرہ اس لیے نہیں تھا کہ آلریڈی میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ انیشیلی میں ایز اے اپیئر ہوا ایز این ایکسپرٹ، اینڈ لیٹر آن وین آئی واز اسپاٹڈ بائی، ایک سوال وغیرہ پہ تو پروڈیوسر جو تھے جان زیب خان صاحب، انہوں نے کہا یار وائی ناٹ انسٹیڈ آف سٹنگ ان فرنٹ ان دا آڈینس لیٹس بی آن دا لائٹ کے اندر آ جائیں، نیچے آ جائیں۔ اچھا، تو وہ میرا تھا تھوڑا بہت، یہاں پہ دے دیے، اینڈ دین اسلام آباد آ گئے۔ تو مطلب سر آپ نے جو تھیٹر ایک زمانے میں چھوڑا تھا وہ ایک طرح سے آپ کو آڈیشن میں مطلب وہ چیز کور ہو گئی آپ کی، مطلب سرکل آف لائف کہیں نہ کہیں آپ کو اس نے ٹچ کر لیا۔ یہ تو ہے، دیکھیں میں تو اکثر کہتا ہوں نا، اسپیشلی جو ینگ ہوتے ہیں جو کہ یار کسی چیز کے لیے نہ کرے اسی وجہ سے کہ اس میں ریوارڈ نہیں ہے، یو ڈو اٹ۔ ہو سکتا ہے ایٹ اے لیٹر اسٹیج سم ویئر سم ٹائم یہ جو ہے یہ، کیونکہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، یہ زندگی میں اور محنت تو کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طریقے سے اٹ پیز یو۔ اور دوسری چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو وٹ کال اٹ، ایک محبت ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، اسپیشلی ٹولس کے ساتھ، قلم ہو، کاغذ ہو، مائک ہے، کیمرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں اکثر کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو اکثر ینگ آتے ہیں نا، وہ ان کو ذرا کہ بی ریسپیکٹفل، آپ کے ارد گرد جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے
کوشش کرنے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں، خواہ وہ کلین بوائے کیوں نہ ہو، مطلب ہے کہ جو صفائی کرتا ہے یا جو آپ کو سرو کرتا ہے، کیونکہ دے آر ایز امپورٹنٹ ایز یو آر. بالکل. آپ نے اس کو، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ جو آفس میں آپ کے کولیگس ہوتے ہیں، تو بی ریسپیکٹفل. بالکل. اور یہ نہیں ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا افسری ہوتی ہے، افسری اس پہ نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے کو ڈانٹیں، افسری ہوتی ہے آپ لیڈ کریں. بالکل. بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کو کہیں کہ آپ نے کام غلط کیا، غلط نہیں، کس طرح ہونا چاہیے پہلے یہ بتا دیتے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بندہ اٹھ کے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر یہ بتاؤ کہ وائی اٹ ناٹ ہیپن. سو کیا اس کو پتہ نہیں تھا، یا تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کو آگے جا کے آپ کا ایک بن جاتا ہے. جی سر، ابھی آپ کے ماشاء اللہ اتنا کیریئر ہو گیا جرنلزم میں اور اس فیلڈ میں، تو سر اگر آپ اف یو لک بیک کہ آپ نے جب نیا شروع کیا تھا اور آج سر اس سے کمپیریزن کرتے ہیں، تو اوور آل ایز اے فیلڈ جرنلزم کس طرح ایوالو ہوئی ہے، کتنی ایوالو ہوئی ہے؟ اب خواہ مطلب پچھلے وہ 5 سالوں اے آئی کی جو آئی ہے، بالکل 4 سال ہی ہو گئے اے آئی جو ہے، اس سے تو چینج ہوئی ہے، لیکن آپ مطلب ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وٹ ڈو یو تھنک کہ مطلب اس میں کتنا ہی کوئی فرق آ گیا ہے جرنلزم میں؟ کہ بہت زیادہ فرق آیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر دیکھیں وی اسٹارٹیڈ، کمپیوٹر نیا تھا. جی مطلب یہ کہ انیشلی ہم جو کرتے تھے تو ہاتھوں سے وہ خبر جب آتی تھی نا رپورٹر کی، تو اس میں جب ایڈیٹنگ ہوتی تھی نا تو سائنز ہوتے تھے، تو اگر آپ پورا پیج اٹھا لیتے ہیں نا، آج بھی میری عادت وہی ہے کہ سامنے کوئی پیج لے آتا ہے نا، تو اس پہ جب میں کریکشن کرتا ہوں نا، تو وہ ادھر سے لائن گئی، ادھر سے گئی، ادھر سے آ گئی، نیچے گئی، وہ تو سارا. اور پھر سائن لینگویج زیادہ استعمال ہوتی تھی کہ آپ اس میں اس کی تو پراپر میرے خیال سے سائنز مختلف ہوتے ہیں، ان کے اپنے سائنز ہوتے ہیں، وہ کرتے تھے. اس کے بعد یہ تھا نیا میکنٹاش وغیرہ، یہ جو کمپیوٹر تھے نا، تو یہ انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا. مطلب یہ آپ نے سب کچھ جو تھا خود کرنا تھا. آپ نے اگر مطلب ہے کہ اسٹوری آپ نے دیکھنی تھی تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا فائل، کیونکہ ہر ایک اخبار میں آفس میں جو ہے نا اخبار فائل ہوتے تھے، جا کے اس میں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ یار وہ کس تاریخ کو ایک اسٹوری لگائی گئی تھی، کہاں پہ، یار 2 مہینے پہلے ہوئی تھی، یار 2 مہینے کون سا، نہیں یار بس دیکھو یار 2 مہینے تقریباً یہ 2nd ویک آف دا منتھ یا 3rd ویک آف دا منتھ وغیرہ کچھ آپ ریکال کرتے تو جا کے آپ نے ڈھونڈنا پڑتا تھا. کام زیادہ کرنا پڑتا تھا کیونکہ فیلڈ ورک، اور میرا اپنا ایک پیشن بھی تھا فیلڈ ورک کے لیے، کیونکہ فیلڈ ورک میں آپ کو اصل جو آپ کی جو بنتی ہے نا وہ فیلڈ ورک میں ہوتی ہے. آفس ورک میں ہمارے ہاں یہ ابھی آج کل دیکھیں لوگ زیادہ جو ہے نا اسکرین پہ، اور یہ جو ابرپٹ یا امیجیٹ جو ببل پاپولرٹی ہوتی ہے نا اس کی طرف زیادہ، بالکل وہ جو اس کی جو گروتھ ہے، وہ گروتھ اب ہماری وہ نہیں ہو رہی، وہ سٹنٹڈ ہے ابھی. تو اس وقت یہ ہوتا تھا. پھر اس زمانے میں لرننگ اور ٹیچنگ کا ایک کلچر بہت زیادہ ہوتا تھا. مطلب یہ کہ آپ کے جو سینئر ہوتے تھے تو وہ آپ کو گائیڈ کرتے تھے، ڈانٹتے بھی زیادہ تھے، لیکن دیٹ واز گڈ کہ آپ کو بتایا جاتا کہ ایک دن کل بھی آپ نے یہ غلطی کی تھی، آج دوبارہ آپ نے غلطی کی، کیوں یہ آپ نے کرنا تھا، اس طرح کرنا تھا، اس طرح کیوں ہوا. مطلب یہ کہ اسپیشلی جو پرنٹ جرنلزم ہوتی تھی، اور اصل چیز بھی پرنٹ جرنلزم ہے کہ جس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اپنے سوچنا ہوتا ہے. یا اسٹل ریممبر کہ جب ہم انٹرو لکھ دیتے کسی اسٹوری کا تو پھر ریلیکس ہو جاتے کہ ابھی آگے والی اسٹوری ہو جائے گی اس میں. اور ٹیلی فون کی سہولت تھی، لیکن ٹیلی فون اتنا پاپولر نہیں تھا موبائل انیشل ڈیز میں. تو اس میں اگر آپ نے کسی کے ساؤنڈ بائٹس لینے تھے یا کمنٹس لینے تھے تو جانا پڑتا تھا. تو اٹ واز کوائٹ گڈ، بجائے اس کے کہ آپ ٹیلی فون پہ یا اس پہ دے دے، وہ جا کے آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تو آپ کو مزید ایک مل جاتا. مطلب یہ ہے کہ آپ لرن کرتے تھے. ابھی تو جو ہے نا ایک آسان ہو گیا ہے. پھر آپ نے سارا خود کرنا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ ابھی جو آپ نے اے آئی کی بات کی کہ اسٹوری لکھ دی، گراؤنڈ بتا دیا، اس نے ایڈیٹنگ بھی کر دی اور سارا ہو گیا. یہ چیزیں نہ فیس بک اتنا وہ تھا کہ آپ اس سے انفارمیشن لیتے، نہ ٹویٹر اتنا تھا کہ آپ ادھر سے انفارمیشن لیتے. یو ہیو ٹو کلیکٹ دا انفارمیشن بائی یور سیلف. آپ نے خود یہ سارا کرنا ہوتا تھا. تو اس سے وہ میچیورٹی بھی آ جاتی. وہ جو ہوتے تھے نا کہ ایک جرنلسٹ جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ود ان نائٹ آ کے ایک پروگرام 2 کرنے کے بعد اس نے کلک کرنا تھا، اس نے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک وغیرہ پہ ڈال کے وہ ہر جگہ واہ واہ کرتے تھے. نہیں، آپ کی اسٹوری لگ جاتی
تو آپ ان کا آپ کا ایک دیٹ واز اے ریئل بیبی یو ور گیونگ برتھ ٹو. جی مطلب اس کو لوگ بڑا سیریس لیتے تھے کہ پہلے کوئی بڑا اسٹوری لکھ رہے یہ ہیں. تھا کہ بہت سیریس لیا جاتا تھا. جی مطلب دیکھیے جب آپ اسٹوری کرتے تھے، دیکھیے میں خود ابھی آئی اسٹل ریمبر ایک اسٹوری میں کر رہا تھا، اس پہ آئی ٹوک آلموسٹ 2-3 weeks لگے، جس میں 3 ٹائم تو آئی میٹ ود دا چیف سیکرٹری آف پختونخوا. تو انہوں نے آپ کو کہا نہیں ہے اس وقت اس کے ساتھ بیٹھنا. اچھا ایک دفعہ گیا تو اس نے جب مجھے ساری انفارمیشن دے دی، میں نے کہا یار یہ تو میری اسٹوری غلط ہے. اچھا دین اگین آئی کیم بیک اینڈ ورکنگ آن اٹ. نہیں یار مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی کہ اس طرح تو نہیں ہے، اس نے تو مجھے ڈچ کیا. اچھا دین اگین آئی گیٹ مائی سیلف پریپیئرڈ. اچھا جو کنسرن تھے کہ یار یہاں پہ تو وہ نیکسٹ ڈے یا دوسرے دن دوبارہ گیا. جی مطلب ہے کہ پھر بیٹھ گئے، پھر گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر آپ ایز اے ینگ رپورٹر آپ جاتے ہیں چیف سیکرٹری کے ساتھ، سیکرٹری کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ، آپ نے وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں. اور فیلڈ میں آپ کو ہر ایک بندہ یو آر آن دا ڈیسک، اگر آپ کی ہے تو یو کین گو ٹو دا فیلڈ، آپ کر سکتے ہیں، کوئی تو بندیش تو نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ہے کہ سر مطلب کبھی آپ کو کسی نے کوئی مطلب ڈانٹ پڑ گئی ہو اس طرح، یا کسی نے آپ کو مطلب اگر آپ کسی کو مطلب نیوز آپ کو چاہیے اور obviously you have to go always کہ آپ کو یار مجھے تو یہ خبر چاہیے، تو اس میں کسی نے آپ کو تھوڑا پکڑ لیا ہو کہ یار تم بہت تنگ کرتے ہو اس طرح کچھ؟ نہیں بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس کے لیے مطلب how did you overcome it سر؟ مطلب اس کو دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ابھی میں نے ایک دفعہ ایک اسٹوری فائل کی، اور اسٹوری فائل کی تو اس میں جو ڈی جی ہیلتھ ہے اس وقت، کیونکہ میں بہت زیادہ اتنا فیل کرتا تھا کہ پھر ہر ایک بندہ مجھے جانتا تھا. اچھا مطلب ہے کہ ہر ایک بندہ تو یار حسن آیا حسن گیا، حسن آیا حسن گیا، وہ جو اسپیشلی ان دا ہیلتھ سیکٹر میں یا انوائرمنٹ میں. تو میں ایک دفعہ اس طرح گیا کہ میں میں نے اسٹوری فائل کی، اور 4 دن کے لیے میں نتیا گلی گیا. اچھا وہاں پہ ایک ورک شاپ تھا اچھا 4 دن کا. یہ پاپولیشن کونسل والوں بھی اسٹل ریمبر ان کا طرف سے تھا. میرا خیال یہ تھا کہ میں تو موبائل تھے ہی نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کرتا تھا، بس آپ گئے تو گئے. تو یا اگر زیادہ ہوتا تھا تو آفس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ پلانے ادارے کے ساتھ ادھر ہے، تو موبائل اتنا پاپولر پھر نتیا گلی میں کدھر سے آج نہیں کر رہے نیٹ ورک، تو اس وقت کیا تھا. میں گیا اور میں نے اسٹوری آج فائل کی، اور میں نے کہا کل نہیں پرسوں تو ضرور لگے گی، اور میں گیا نتیا گلی. اچھا میں نے کہا یار بس مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ مجھے ڈی جی ناراض ہوگا. اچھا بریگیڈیئر حبیب صاحب تھے. اچھا میں ڈیفینیٹلی یار وہ ناراض ہو جائے گا، تو میں چلا گیا. میں نے کہا 4 دن میں نہیں ہوں گا تو یہ خود بخود اسٹوری ڈاؤن ہو جائے گی، اسٹوری چل جائے گی. جی میری بدقسمتی یہ تھی کہ اسٹوری گئی اور میں گیا نتیا گلی. 4 دن بعد میں واپس آ رہا تھا. جب میں یہ اٹک ٹیکسلا کو کراس کیا نا، کوسٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، واپس جا رہے تھے. اچھا تو آئی گاٹ اے کال. اچھا اسٹوری میری بدقسمتی اسی دن لگی تھی. اچھا مطلب ہے کہ 3-4 دن کے مجھے وہ اسٹوری ہولڈ کی تھی اور اسی دن لگی تھی. اور میں کہا سر کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک خیریت؟ یار یہ حسن آپ نے کیا؟ اچھا میں نے کہا سر وہ والی کون سا سر؟ یار ابھی آج لگی ہے. میں نے اسے بھی کہا نا کہ میں تو یار سر میں تو آئی ایم اوے فرام دا ٹاؤن، 4-5 دن سے تو میں نتیا گلی. یار وہ چھوڑ دے، آج آپ کی جو اسٹوری آئی ہے اتنا تو کرنا چاہیے تھا، مجھ سے یہ کر دیتے. میں نے کہا آپ سے میں نے اس لیے کمنٹس نہیں لیا، اگر آپ سے میں کمنٹس لے لیتا تو شاید آپ مجھے انفلوئنس کرتے کہ یار اسٹوری آپ ہولڈ کریں نا، کیونکہ ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ. اس طرح یہ بھی ہوا ہے. اس طرح ایک ہیلتھ منسٹر تھی شاہین سردار، اس نے 1-2 دفعہ کہا تھا کہ یار آپ کو یہ نہیں ہے، اور اچھا اس طرح آپ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میری عادت جو تھی وہ یہی تھی کہ بجائے سے کہ میں اسی سائڈ سے اسٹوری کروں، میں اسی سائڈ سے اسٹوری کرتا تھا. جب میں آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ادھر سے بول رہا ہے، وہ آڈینس ہے، تو یوزلی رپورٹر بھی ادھر سے اسٹوری کرتا ہے کہ ادھر سے کون کیا بول رہا ہے. تو اس طرح مطلب سر اس ٹائم پہ اگر مطلب ابھی ہم سنتے ہیں کہ مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کال آئی ہے، تو آج کل بھی بڑی میرے خیال سے اس طرح ہوتا ہے. تو مطلب ہاؤ ڈڈ دا ڈائنامک چینج کہ مطلب سر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے زیادہ کنٹرول تھا، یا مطلب زیادہ نظر ہوتی تھی، یا میں تھوڑا اسکروٹنی ڈالتے تھے اس کے اوپر، یا ابھی مطلب وہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا؟ دیکھیے یہ مختلف ٹائم میں مختلف ہوتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے اتنا نہیں تھا، مطلب ہے کہ ریاست کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھی. تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہوتا تھا کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ سرٹن تھنگس، پرٹیکولرلی اگر آپ جوڈیشری کے بارے میں، اگر آپ ملٹری کے بارے میں، تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ہوتا. لیکن اس وقت ایک وہ تھی کہ جب میں آیا
کریئر میں آیا تو دہشت گردی اور یہ وار آن ٹیرر وغیرہ اور یہ تنظیمیں وغیرہ یہ بھی زیادہ تھی، تو اس کا بھی ایک وہ تھا، ان سے بھی ایک ڈر ہوتا تھا، مطلب یہ کہ جب آپ نکلتے تھے. لیکن اس وقت بجائے آج، اس وقت ہم بہت زیادہ انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی بہت زیادہ آتے تھے، اور وہ بھی مطلب دور دراز علاقوں میں آنا جانا ہوتا تھا. اس وقت یہ تھا کہ پریشر پارٹیز کی طرف سے زیادہ آتا تھا، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہوتا تھا، یا یہ گروپس کی طرف سے ہوتا تھا، انڈیویجول کی طرف سے زیادہ ہوتا تھا، مطلب وہ آپ کو یا دھمکی دینا یا وہ کرنا ہی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اوور دا پیریڈ کہ مجھے بہت زیادہ ان کی طرف سے کالز پرسنلی ریسیو کیے ہیں، اور تھریٹ بھی اوپن تھریٹ آئے ہیں. اچھا. اور تھریٹ ایسے تھریٹ کہ بالکل آپ کو کہا جاتا ہے، اور وہ مطلب ایک بندہ ہاں وہ ہے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اچھا. تو وی ہیو بین تھرو دس، اور کبھی آپ بتا بھی نہیں سکتے تھے، بتا دیا تو شاید کوئی اور آپ کے خلاف وہ کر دے گا. تو بہت مختلف چیزیں تھیں، کیونکہ آئی نو کہ ایک تو یہ ہمارے جو سوات کے جو طالبان تھے اس وقت، ان کی طرف سے زیادہ، اور کچھ اور تھے اکثر افغانستان کے، کیا ان کا اعتراض یہ کرتے تھے کہ یار آپ امریکی سفیروں کے ساتھ انٹرویو کیوں کرتے ہیں. جی. تو وہ ان کا اپنا ایک تھا. میں خطیز کا کمانڈر بول رہا ہوں، میں لوجیس کا کمانڈر بول رہا ہوں. اچھا. تو یہ بہت زیادہ، ابھی تو شاید اتنا نہیں ہے ابھی، لیکن میچور بھی ہو جاتے ہیں، اب گرو بھی کر جاتے ہیں، لیکن ابھی شاید جتنا اس وقت تھا یہ ڈیورنگ، ابھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ وہ نہیں جتنا پہلے ہوتا. اچھا. لیکن آج کل تھوڑی سی پالیسی بدل گئی. اس وقت پریشر آتا تھا جرنلسٹ پہ، اور وہ جرنلسٹ کسی نہ کسی طریقے سے پریشر کو وہ کرتا تھا. ابھی جو پالیسی ہے وہ ادارے پہ آ جاتی. جی. ان کو پتہ چلا کہ بجائے اس کے کہ آپ جرنلسٹ کے پیچھے جائے اور یہ کوئی آگے پیچھے کرے گا بدماشی وغیرہ یہ خود اپنی طرف سے، تو بہتر ہے کہ اونر کو کنٹرول. اچھا. تو اونر کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا ہے. اچھا. بجائے اس کے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ 10 جرنلسٹ ہے، 10 کے پیچھے ایک نہیں ایک اس کو فون کر دے. اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جرنلزم بڑا پاورفل ایک ہوتا تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کو یہ اخبار کا ایڈیٹر جو ہوتا تھا یا جو اونر ہوتا تھا، امپاسبل تھا کہ کوئی وزیر مشیر یا کوئی ڈائریکٹر جنرل کرنل بریگیڈیئر یا آئی جی وغیرہ مجالے کہ کوئی ان کو فون کر دیتا. اچھا. مطلب ان کی بڑی ایک ہوتی تھی، فون کر سکتے تھے لیکن یہ نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اچھا. ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ نیچے ہوتا تھا، مطلب ایک یہ رپورٹر کو فون آتی تھی، کسی ابتدائی بریگیڈیئرز وغیرہ یا کرنل وغیرہ یا جنرلز وغیرہ ان کی آتی تھی، رپورٹرز کو آتی تھی. اس طرح یہ کوئی پولیس آفیسر ڈی پی او ہے ڈی سی اے وغیرہ یہ آتے تھے، وہ کرتے تھے. ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کو پتہ چلا کیونکہ میڈیا کمرشل زیادہ ہو گئی. جی. مطلب پہلے بھی کمرشل تھی لیکن اتنا وہ زیادہ ہے، ابھی تو زیادہ کمرشل ہو گئی اور کمپٹیشن زیادہ آ گئی. جی. وہ اوپننگ زیادہ ہو گئے. تو ابھی ان لوگوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ رپورٹرز کے پیچھے وائی ناٹ گو اینڈ اٹیک اونر سے ایک بندہ، مطلب وہ سائٹ سے بھی اسٹریٹجی چینج ہو گئی. تو اونرز بھی وہ نہیں رہے جو ہوتے تھے، مطلب یہ کہ پہلے زیادہ اسٹینڈ لیتے تھے، اور کیونکہ اور ان کی بھی مجبوری یہی ہے کہ پہلے شاید اتنا وہ نہیں تھا، بزنس ایکسپینڈ نہیں تھا. ابھی انڈسٹری بن گئی، یہ پہلے میڈیا انڈسٹری نہیں تھی، اب یہ انڈسٹری بن گئی باقاعدہ. سو پرافٹ اینڈ لاس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پرافٹ اینڈ لاس میں وہ پھر سرنڈر کر جاتے ہیں. جیسے وہ بس اب آج کل بھی مطلب اس طرح یہ ایشو چل رہا ہے. تو اس طرح مطلب کبھی ہوا ہے سر آپ کے ساتھ کہ آپ مطلب کوئی اسٹوری کور کر رہے ہیں یا کوئی لیڈ فالو کر رہے ہیں یا کوئی مطلب آپ کو خبر پتہ چلی ہے اور بعد میں جو اس کے ریپریکشنز تھے یا کچھ مطلب اس طرح ہوا تو آپ نے بولا کہ یار دس از ناٹ وٹ آئی سائنڈ اپ فار، یا اس طرح مطلب کوئی آپ کے ساتھ مومنٹ ہوا ہے کیریئر میں اس طرح؟ نہیں، اس طرح ہوا ہے کہ مطلب یہ تھریٹس آئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آئی شوڈ ہیو ناٹ ڈن اٹ. اچھا. مطلب یہ کہ اس طرح میں وہ نان سینسیکل ٹائپ کا وہ نیور بین دیٹ کہ میں کسی کے پرسنل اور کسی. ہاں یہ ہوا ہے کہ سم ٹائم تھوڑا اوور گیا ہوں. اچھا. اور لیٹر آن ریئلائز کیا، یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے نا میں نے آج کیا پرسوں کیا، میں نے تو ینگ جرنلسٹ یار ٹھیک ہے ٹکا کے وہ کرنا ہے، لیکن لیٹر آن مطلب آفٹر ایئرز اور ٹو یار آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا آپ کو وہ تھوڑا سا احتیاط سے رکھنا چاہیے تھا، ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے تھا. لیکن وہ یو گیٹ میچور ود ایئرس نا.
ابھی ایک ہوتا ہے ینگ بلڈ ہوتی ہے تو اس کا ہوتا ہے یار یہ میرا کام ہے میں کر رہا ہوں ادھر سے. ایون اگر ایڈیٹر بھی اس وقت کہہ دیتا یار اس کو یہ کرو مطلب یہ کہ میں ایک بڑے اچھے ادارے کے لیے لکھا کرتا تھا اسٹل مطلب دا موسٹ ریپیوٹیبل انسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک پرنٹ کے لیے. ان کے ساتھ بھی میری صرف اس وجہ سے ہو گئی کہ اس نے میرا ایک پیراگراف پہ اعتراض کیا تھا کہ اس کو ہم آگے پیچھے کر دیں. میں نے کہا نہیں. اس طرح میں ایک انٹرنیشنل ادارے کے لیے لکھا کرتا تھا. اس نے کہا کہ یار ان چیزوں کو آپ ٹچ نہ کریں, اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا پھر میوزک پہ لکھا کروں گا, پالیٹکس اور اس پہ نہیں لکھتا ہوں نا. یہ ہوا ہے کہ آئی بیکڈ آؤٹ. میں نے کام چھوڑ دیا ہے, لیکن وہ نہیں کیا ہے کہ یار اس کو مطلب آپ نے اپنے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. نہیں کیا. میں نے کہا نہیں یہ میرا کام یہی ہے. تو اس طرح میں ریسنٹ ہوا ہے وہ میرا بہت اچھا وہ جا رہا تھا, وہ جو ٹیک ٹاک والا چیزیں شروع کیا تھا. ایک دفعہ اعتراض, 2 دفعہ اعتراض, آخر میں ان لوگوں نے وہ بلاگ میں نے اس طرح سے ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا جب میں نے نہیں کرنا ہے تو اچھا نہیں ہے. دیکھیے آپ کا اپنا ایک ہے نا, یو آر نون ٹو دا پیپل. جی رسپانسبلٹی آپ کی سر پہ ہے کہ آپ یہ اس پہ بات کر رہے ہیں. اس پہ بہت سے ایسے شوز ہوئے ہیں, میرے پروگرامز ہوئے ہیں, یا ایز این اینالسٹ میں آیا ہوں جس میں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بعد میں آدمی کہتا ہے یار تھوڑا سا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو. لیکن یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ ریئلائز کریں, کیونکہ دین یو لرن ہاؤ ٹو سے اٹ. دیکھیے میں ایک دفعہ کابل میں تھا اور آئی واز کال ٹو ان کا جو اسٹیٹ ٹی وی ہے RTA, ریڈیو ٹی وی افغانستان. بڑا اس کا سینئر بندہ واز اسٹریسنگ آن اٹ. میں نے کہا یار میں آ کے کچھ آگے پیچھے بول لیتا ہوں. پھر ہمارے دوست تھے افغان, ناراض ہوتے ہیں, لار جی کہتے ہیں حسن نے یہ بات کی, حسن نے یہ بات کی. تو لیکن میں نے کچھ باتیں کرنی تھی. تو اس کے لیے میں نے بڑا, جب وہ سوال کرتا تھا تو میں اسٹریٹ نہ آیا. مجھے پہلے تو میں اسٹریٹ آیا کرتا تھا نا کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے کیا. پھر میں نے یہ آپ کے وجہ ہم کا صیغہ جو ہے استعمال کرنا شروع کیا. اور مطلب یہ کہ اگر میں کچھ افغان کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو میں پختون کا نام بھی لیتا ہوں کہ ہم جو ہے نا, تو آئی سے ٹو مینی تھنگس. لیکن یو لرن اٹ تھرو ایئرس. یہ نہیں ہے کہ آپ غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ غلطی کریں اور آپ ریئلائز کریں کہ یار یہاں پہ میں نے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اس طرح کہنا چاہیے, یہ بات میں نے کرنی تھی. آج کل لیکن ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ وین یو آر ان دا جنگل میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو سر کبھی مطلب اس طرح مومنٹ آپ کے کیریئر میں ہوا ہو کہ مطلب آپ کو فیل ہوا ہو کہ یار کہ دس مومنٹ از شیپنگ مائی کیریئر فار دا فیوچر, یا آپ ابھی اگر ریفلیکٹ بیک کریں تو آپ بولیں کہ یار ہاں یار یہ مومنٹ تھا کہ یہ میں نے کیا تھا تو اس کے بعد دس ہیز شیپڈ مائی کیریئر. اس طرح کوئی مومنٹ اگر آپ کے ساتھ؟ دیکھیں میں بہت مواقع ایسے آئے ہیں کہ میں آج کہتا ہوں کہ یار وہاں پہ آپ کو سوئچ کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس سٹیج پہ یہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ تھا ایک. لیکن اتنا ریگریٹ نہیں ہے کہ یار میں نے کیا تو, کیونکہ دیکھیے میری ایک چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تر میرا یہ جس طرح یہ انٹرنیشنل ادارے آئے, انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ آپ یقین کریں when I was rejoining خیبر ٹی وی کے ساتھ میرے کچھ مہینوں کے لیے ناتا تھوڑا تھا, گئے تھے تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم مجھے الجزیرہ کی آفر آئی تھی اینڈ آئی واز سلیکٹڈ. یہ نہیں تھا کہ صرف آفر آئی تھی, آئی واز سلیکٹڈ, اور بہت اچھا پیکیج تھا. لیکن میں آخر میں ان کو میں نے ایکسکیوز کیا. اس وقت جو تھے ان کے ایڈیٹر جو بیورو چیف تھے احمد زیدان صاحب, اور دوسرے دوست جو تھے وہ ناراض بھی ہو گئے کہ یار ہم نے اتنا آپ کے لیے اتنا فائٹ کیا ہیڈ آفس میں, ٹھیک ہے, اور آپ واپس گئے اپنے وہ جو پرانا ہوتا. میں اگین ادھر آیا مچ لوور جو پیکیجز ہیں ہم کہتے ہیں نا اس پہ. لیکن میرا اپنا یہ تھا کہ یار انسٹیڈ آف ورکنگ ود ادر نیشنلز, اور وہاں پہ آپ کی انڈیپینڈنس کیا ہوگی وہاں پہ آپ کی, کیونکہ میں اپنا ایک بندہ ہوں, اور اب جس جو بندہ ہوتا ہے اپنا وہ اس کو برداشت کرنا ذرا وہ بڑا لیتا ہے, کیونکہ یو نیور نو کہ وہ کس ٹائم ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ خیبر ٹی وی کے ساتھ اس میں سے کوئی ایک ریزن تو نہیں تھی خیبر ٹی وی میں واپس آنے کی کہ یار کہ اٹس مور کلوزر ٹو یور کلچر اینڈ ٹریڈیشن, مطلب نہیں دیکھیے جرنلزم تو میں
initially I started my career as an English journalist. میں تو انگریزی میں The News کے ساتھ یا Frontier Post کے ساتھ یا اس کے بعد لیٹر آن ڈان کے ساتھ یا علی شان لائن کے ساتھ. So I worked throughout with English journalism. It's only میں نے اردو میں کام نہیں کیا ہے. یہ only things کہ میں پشتو میں آیا ہوں. لیکن ایک چیز تھی, یہاں میرے ایسٹ زیادہ تھے. کس طرح سے مطلب سر؟ مطلب یہ کہ میری ایک پہچان تھی یہاں پہ, میری ایکسیسیبلٹی تھی بہت زیادہ. مطلب ہے کہ میری جو ٹیریٹری ہے یا جو کنسٹیچوئنسی ہے افغانستان پاکستان, اس میں یہاں پہ یہ تھا کہ ایک برانڈنگ میرا خیبر اور حسن کا ایک تھا, ایک بڑا کلوز ریلیشن تھا فرام دا ڈے فرسٹ, کیونکہ آئی واز ون امانگ دوز فیو پیپل ہو جوائن اٹ before it was launched, جو انیشیل ٹیم تھی. تو میں نے کیلکولیشن کی تھی, یہ نہیں ہے کہ جسٹ جذباتی ہو کے ادھر آیا اور نہیں. میں نے کہا یار بجائے اس کے کہ آپ ادھر جا کے ایک مطلب یہ ہے کہ یو ول بی لاسٹ یہاں پہ سائڈ. اور پھر ایک اور بھی تھا کہ وہاں پہ آپ کو آپ کی کام کی لبرٹی کتنی ہوگی. دیکھیں ہم جو کام کرتے ہیں جرنلزم میں اسپیشلی, اس کے لیے مجھے کتنا وہ تھا پلیٹ فارم جو تھا, کیا وہ پلیٹ فارم اتنا ایڈجسٹ کر پائے گا, ڈائجسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. پھر آپ کے جو سینئرز ہیں, کیونکہ آئی واز اے فارن نیشنل فار دیم, آئی واز ناٹ ان کی وہ نہیں تھا, ظاہری بات ہے ان کے. میں نے کہا یہ بجائے اس کے کہ ادھر جانے کے کچھ 100,000 کے پیچھے, سو یہ یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ آپ کے لیے ایک اور پھر آپ کی وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا, وہ ابھی بھی آئی نیور ڈو اے پروگرام ان اردو میں, ابھی تک میں نے پروگرام نہیں کیا. اچھا, بس ایک ہے تو ابھی تک تو اسٹل ود خیبر کے ساتھ. ماشاءاللہ, جتنا عرصہ میں گھر میں نہیں گزارا ہے اتنا میں نے خیبر کے ساتھ گزارا. کتنا عرصہ گزارا آپ نے سر؟ یار ابھی 2004 سے ٹل ڈیٹ. پھر میں نے کراس کر لیا. وہی ہے نا, میں نے کراس کر لیا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ گھر میں نے ایون اگر آپ مجھ سے پوچھے تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کدھر گئے, میں نے کہا یار زیادہ سال تو میں نے اسلام آباد میں گزارا. جی, آئی واز 18-19 میں گھر سے نکلا. ماشاءاللہ, مطلب یہ کہ ہاسٹلز میں گئے جی جگہ جگہ پہ. اس کے بعد جب آیا تو پشاور میں. تو آپ کو کیسے لگا سر, مطلب when you first came to Islam Abad? It was a dream for me. میں نے کہا نا میں پشاور میں کرتا تھا. And usually I was an outward. میں چاہتا ہوں جہاں پہ بھی موقع آ جاتے ورک شاپ کا, سیمینار, کیونکہ میرا ایک ٹیکنیکل فیلڈ تھا, ہیلتھ تھا, انوائرمنٹ تھا, پاپولیشن وغیرہ, اس پہ میرا زیادہ فوکس ہوتا تھا. تو اس میں ٹریننگ کی اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی تھی, تو آئی اویل اٹ. تو جب میں آ جاتا تھا اسلام آباد میں تو بڑی بڑی سڑکیں اور کلے جو ہے نا یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تھے, پارکیں تھی وغیرہ تھی, ایک اور ماحول ہوا کرتا تھا. تو میں ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار بیٹر شفٹ اسلام آباد. لیکن مطلب کبھی اس طرح تو نہیں ہوا کہ آپ, مطلب میرا تعلق سر کوئٹہ سے ہے, تو میں اگر ابھی بھی میں نے موسٹ آف دا لائف اپنی اکراس پاکستان میں نے گزاری ہے, تو اب موسٹ آف دا ٹائم جو میں نے موسٹ آف مائی لائف ہے میں نے اسلام آباد میں گزاری ہے. لیکن کبھی کبھار میں جب کوئٹہ کے بارے میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اس جیسا شہر نہیں ہے کوئی اس طرح, یا میں کوئٹہ واپس جاتا ہوں تو میرا اسلام آباد آنے کو دل نہیں کرتا. پتہ نہیں مجھے سر دیکھیں, میں اسلام آباد کے بارے میں ایک بات بتاؤں. آئی ہیو بین ٹو اے نمبر آف انٹرنیشنل کیپٹلز. مطلب یہ کہ دا موسٹ ڈیولپ کیپٹلز میں واشنگٹن آپ لے لیں, لنڈن لے لیں, ایمسٹرڈم لے لیں, جو جرمنی وغیرہ. مطلب سر آپ نے اپنا پاسپورٹ بھرا ہے پورا؟ لیکن میں ہفتے 20 دن سے زیادہ جو ہے نا, میرا میکسیمم اسٹیمینا ٹو اوے فرام اسلام آباد 20-21 دن ہے, اس سے زیادہ. فرام اسلام آباد اور فرام پاکستان؟ فرام اسلام آباد اسپیشلی فرام اسلام. سر آپ میرے ساتھ پاسپورٹ ایکسچینج کریں. لیکن جب گیا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور کے بارے میں آپ کی ایک ناسٹلجک ہوتا ہے. پشاور ہے. ہم ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں پختونوں کا ایک ہی شہر ہے, اور وہ ہے جس کو ہم ریلی کعبہ کہا کرتے تھے پختون کا. پشاور ہم سمجھتے ہیں, کوئٹہ از ٹو اے سسٹر لائک وہ ہے, لیکن اصل جو ہے وہ پشاور ہے. اور آپ کا جو کلچرل سینٹر ہے, آپ کا جو پولیٹیکل پختون کا جو ہے قوم کا, تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ پشاور ہسٹوریکل ہر پرسپیکٹیو سے وہی ہے. تو اس کا اپنا ایک ہے. لیکن دیکھیں اسلام آباد میرے جیسے بندے کے لیے میں کبھی ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جاؤں تو واپس اسلام آباد آ جاؤں. اسلام آباد ہے کیسا اسلام آباد میں کہ سر مطلب I don't know, لیکن یہ ہے کہ ابھی تو سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں. اسلام آباد جو ہے نا, یقین کریں مجھے کئی دفعہ باہر وہ کا ملا نہیں, میں نے کہا یار اسلام آباد نہیں چھوڑنا.
اگر کوئی کہتا تھا نا کسی کانفرنس یا وغیرہ میں کہتا کوئی ٹریننگ شریننگ یار کتنے دن ہے، اچھا تو میں یہ پوچھتا تھا کہ یار 2 دن تو آنے جانے میں 3 دن لگا دے، باقی کتنا ہفتہ 2 ہفتے سے 10 دن سے زیادہ ہو تو میں کہتا ہوں یار مشکل ہے. بڑی سر حیرت کی The بات reason ہے. is کہ میں نے کہا نا سب سے زیادہ ٹائم میں نے اسلام آباد میں گزارا، اور اسلام آباد اینڈ وی گرو ٹوگیدر، مطلب یہ کہ اکٹھے ہم جو ہے نا بڑے ہو گئے ہیں. میں نے 20 years is a lot of time. تو اس میں ہم نے دیکھا اسلام آباد کو سڑکیں بنتے بھی دیکھا، مطلب یہ کہ کلچرل سینٹرز بھی یہاں پہ، یہاں کی جو نائٹ لائف ہے جب انیشلی آئے دیر واز نو نائٹ لائف ان اسلام آباد. مطلب وہ بات ٹھیک ہے کہ 8 بجے بنتا ہے اسلام ابھی آباد، 8 بجے کیا 7 بجے شام کے بعد جو تھا نا وہ اسلام آباد کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، سڑکیں بنتی. ہم یہ جو عید اور خوشی کے موقع ہوتے تھے اس میں اسلام آباد واز کمپلیٹلی ڈیزرٹڈ. اگر آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہوتی تھی تو وہ عید کے 4-5 دن بہتر ہوتے تھے. سارے سڑکیں خالی ہوتے تھے. آپ نے جاتے ہوئے پولیس کو بتانا ہوتا تھا کہ یار میرا گھر بالکل خالی ہے. اچھا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں یار کچھ پتہ نہیں ہے، پورا اسٹریٹ خالی ہوتا تھا. جب ہم 1-2 میں ہم رہ گئے تھے تو آپ یقین کر جب یہ حالات خراب تھے 2007-8 میں، تو آپ یقین کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شہر میں کوئی ہے ہی نہیں، سب جاتے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اب عید کے موقع پہ قربانیاں ہوتی ہے، چھوٹی عید پہ بھی لوگ ہوتے ہیں، بڑے پہ بھی ہوتے ہیں، رمضان میں بھی ہوتے ہیں. مطلب تو اسی وجہ سے اس شہر کے ساتھ جو ہے نا وی آر مور اسلام آباد. مے بی سر میرا جو ایک فیکٹر ہے کہ مجھے میرے لیے بڑا عجیب ہوتا ہے نا کہ جب میں کسی آپ کہاں کے جی اسلام آباد، یار اوریجنل کہاں یار میں نہیں شہر کا ہوں نا. اچھا یہ تو ہے، میں تو کبھی شاید میں یہ چیز نہ شاید میں بھی ان فیوچر کہہ دوں، لیکن مجھے سر جو موسٹلی پرابلم ہے نا، اگر پرابلم تو نہیں کہہ سکتے، یہ شاید میری اس شہر کے ساتھ اس طرح بنی نہیں ہے. اس کی مجھے مین ریزن یہ لگتی ہے کہ سر میرا ٹریول اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب اسلام آباد بہت ایکسپینڈ ہو گیا، اور وہ روز کا ٹریول پچھلے آپ کر لیں 7-8 سال سے میرا روز کا 1.5 گھنٹے کا ٹریول ہے. تو ابھی میں اگر بائی روڈ کوئٹہ بھی جاؤں تو میرے لیے 11 گھنٹے کا سفر ایسے گزرتا ہے بائی روڈ اگر جاؤں. یہ لیکن ہم نے جو اسلام آباد دیکھا تو اس طرح نہیں تھا. میں کراچی میں تھا، KTN میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو نے کہا یار حسن بھائی میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے، پھر میں نے کہا کتنا، کہتے ہیں بس جانے پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے پھر واپس. میں نے کہا اسلام ہم تو پشاور جب جاتے ہیں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، اسلام آباد میں تو میکسیمم آپ کا ٹریول ٹائم 15 منٹ تھا، 10 سے 15 منٹ ٹریول ٹائم ہوا کرتا تھا. ابھی تو بہت زیادہ اسلام آباد ایکسپینڈ ہو گیا. ابھی سر یہ حالات ابھی آپ جہاں پہ ہے وہ اسلام آباد نہیں ہے. دیکھیے جو ہم اسلام آباد جو والے، ہم اسلام آباد والے اس کو اسلام آباد نہیں سمجھتے. یہ بڑی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ہم دوست ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی نا، ٹانگ کھینچتے کہ تو اسلام آباد میں نہیں رہتے. اسلام آباد میں تو پراؤڈلی کہتا ہوں بھائی میں اسلام آباد میں نہیں رہتا، اسلام آباد میں نہیں ہے. تو وہ آپ یو آر ناٹ اسلام آبادی، وہ نہیں ہے نا. اسلام آباد ہم اس کو کہا کرتے تھے کہ زیادہ تر جو یہ سیکٹرز 10-15 سیکٹرز اور ساتھ ہی جو ہے نا جو فیض آباد جو فیض آباد سے اسلام آباد سائڈ پہ ہے، ادھر سے بنی گالا یا بارکو سے ہے، ادھر سے ترنول ہے، ادھر سے روات ہے وغیرہ. یہ جو تھا نا اس درمیان یہ اسلام آباد ہوتا تھا. پھر وہ تروات بھی بہت دور ہوا کرتا تھا، ترنول بھی بہت دور ہوا کرتا تھا. ابھی تو ہمارا جو تھا نا اسلام آباد یہ G9 اور G10 G11 میں جب ہم رہا کرتے تھے تو اٹ واز دا ایکسٹریم آخری سیکٹر ہوا کرتا تھا. مشکل سے ہوتا تھا یار ابھی G11 جانا آخری سے. یہ اسلام آباد کا کلچر ہوتا تھا یار اتنا دور G11 بہت دور. اور آفس کی سائڈ پہ ہوتے تھے آپ کے؟ آفس میں G6 میں ہوتا تھا نا سر، ساتھ ہی تو ہے. ابھی یہ دیکھے یار میں سب سے، کیونکہ میں G11 میں رہا کرتا تھا، آفس G6 میں تھا، تو یہ ہوتا ہے یار بہت دور سے آتا ہے. مطلب کہ یہ ہوتا تھا. یہ ابھی جو بحریہ سے آ رہے ہیں، DH سے آ رہے ہیں، اوپر سے جو ہے نا وا سے آ رہے ہیں، نئے شہر سے آ رہے ہیں، یہ D17 اور B17 موٹر وے سے کراس کر کے یہ جو ابھی نئے سیکٹرز بنے، ممتاز سٹی اور وغیرہ وغیرہ، یہ کنسپٹ یہ تو they are not اسلام آباد. تو اس یہی وجہ ہے کہ ہم جو پرانے اسلام آباد والے ہیں نا ان کے لیے یہ ہے کہ we spend ابھی یہ بھی حقیقت ہے کہ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے، گھر ہے، یہاں سے 2 گھنٹے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اتنا روڈ ایکسس، اتنا تو میرا یہاں سے بھی گھر جاتے ہیں، یہاں سے گھر جاتے ہوئے بھی آپ کا گھنٹہ لگتا ہے. ظاہری بات ہے یہاں پہ روڈ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے سر، بہت زیادہ. مطلب 2018 کے بعد سے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں 2018 میں یہ جو 2007-8 سے اسپیشلی جب یہ خیبر پختونخوا ٹرائبل ایریاز وغیرہ میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا تو ایوری باڈی اسٹارٹیڈ شفٹنگ ٹو اسلام آباد.
ہوں اسلام آباد میں پختونوں کا بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ بلڈ ہوں ہے یہاں پہ، ان کا محنت بھی بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو اپنا ایک رشتہ ہے ہوں کہ وہاں سے لوگوں نے زمینیں بیچ کے، فیکٹریاں بیچ کے، حجرے بیچ کے، مارکیٹیں بیچ کے، یہاں پہ جو بھی سیکٹر لانچ ہوتا تھا نا، ہوں تو یہ جو سوسائٹیز والے ہوتے تھے نا، کہتے یار پٹھانوں کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ ہے. تو ابھی بھی کہتے ہیں. پٹھانوں کی مجبوری تھی کہ جی. یار وہاں پہ لائف سیکیور نہیں تھی، تو وہاں پہ وہ زمین بھی بیچتے، ہوں فیکٹری بھی بیچتے ہیں، مارکیٹ بھی بیچتے کہ جا کے اسلام آباد میں ایک پلاٹ لے لے، اور بچوں کی خاطر نکل آتے کہ چلو ہوں بچے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ ادھر اس میں یہ آپ کی جو اتنی ڈیولپمنٹ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہوئی ہے نا، جی. وہ یہ تھا کہ دا کاسٹ آف somebody else. تو ابھی سر ابھی تو یہ بھی مطلب اس کی بھی شہر کے حالات تو اس طرح سے نہیں رہے اچھے، حالات اس یہی ہے کے بھی نا، خراب ہو اصل جا میں رہے ہیں. بھی ہماری جو اس کی جو ہے نا، نالائق تو ہم ہے، آپ کو پتہ ہے، نان انفارچونیٹلی سیریس لوگ ہیں، انفارچونیٹلی فیوچر کا سوچتے نہیں ہیں. جی. تو یہ ہمارے جو سٹی مینیجرز ہے، اسپیشلی سی ڈی ہے، ادھر رہ کے سوسائٹیز والوں نے پورے بڑے بڑے شہر بنائے ہیں، اور یہاں ہوں پہ 30 سال سے ایک سیکٹر، نیا سیکٹر، یہ 2 سیکٹر بن گئے، ہوں G13 اور G14. ہوں اس کے بعد ابھی نے کچھ اور سیکٹر بنایا نہیں ہے، ہوں کیونکہ جتنے آپ دیکھیں ہمارے انفارچونیٹلی جتنے زیادہ پڑھے لکھے بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا، اتنے نالائق ہوتے ہیں، کام کے نہیں ہوتے. جتنے زیادہ ٹریننگ وہ لیتے ہیں نا، اتنا وہ ادھر آ کے پرائیویٹ سیکٹر میں بندے دے کے، وہی بندہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں سال میں 10 سیکٹر جو ہے نا بہترین مینجڈ وہ کرتا ہے. ہوں ادھر سے مینج چیز خراب ہو جاتی ہے، یہ تو ہے پارکوں کی حالت جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے، روڈ کے سر. ساتھ. اور اصل میں بینگ اے کیپٹل مجھے تو یہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے. سیف سٹی کا نام تو ہے اسلام آباد میں، مطلب سیف سٹی، پولیس ہے یہ وہ، لیکن سر میرے ساتھ مطلب پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ میں گن پوائنٹ پہ میرے سے سامان لے گئے تھے، اور مین F6 ہاں دوپہر کے 3 بجے، گرین بیلٹ، لوگ واک کر رہے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں، گن پوائنٹ پہ آئے ہیں اور سامان لے گئے. اور اس کے بعد ہم پولیس والوں کے پاس جا رہے ہیں تو پولیس والے ہمیں کہتے ہیں اچھا آپ دیکھ کے آئیں کہ وہ جو روٹ انہوں نے فالو کیا اس میں کیمرے لگے یا نہیں لگے. تو پھر میں نے کہا یہ میرا کام تو نہیں، میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں اس میں کیا ہے. پھر اس میں یہ تھا کہ وہ انہوں نے جب میرا فون چوری کیا تو اس کا فائنڈ مائی جو لوکیشن ہوتا ہے وہ آن تھا. تو وہ اتنے اس میں سر انہوں نے نمبر پلیٹ نہیں لگایا تھا، اس کی خستہ حالت تھی، ان کی حالت اس طرح تھی کہ پتہ لگ رہا تھا کہ یار یہ مطلب مشکوک حالت میں تھے. ہم نے پورا رستہ فالو کیا، وہ آئے 26 نمبر سے آئے، 26 نمبر سے ان جگہوں سے آئے کہ جہاں پہ ان کو اشارے بھی زیادہ رکنا نہ پڑے. F8 اشارہ پہ آئے، یہاں سے مارگا روڈ سے پھر F6 پہ پہنچے. اب میں نے کہا چلو رستہ فالو کرتا ہوں، اور واپسی بھی وہ G7 سے گئے. سارا روٹ میں نے فالو کیا سر، ایک کیمرہ نہیں. جو ہاں، ایک مین کیمرے لگے وہ F6 F7 اشارے پہ لگے، اور وہ وہاں سے آئے ہی نہیں. وہاں سے آئے اور پھر میں پولیس والوں کے مطلب اتنا میں پیچھے پڑا ہوں، میں 3-4 دن بلکہ 3-4 ہفتے میں لگاتار روز جاتا رہا ہوں. ایک دن تو میرا سر آئی او چینج ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آئی او چینج ہو گیا. اور جو نیا آئی او ہے میں پوچھوں یہ کون ہے، کسی کو اس کو جانتا نہیں آگے سے. میں نے کہا پھر بندہ کیا کرے، پھر نہیں ایونچولی آئی ٹو نہیں. گیو اپ. کل پرسوں مجھے ایک بندے کا فون آیا کہ سر جی یہ جو موبائل پہ ہیکنگ کرتے ہیں نا، کہ یار اس سے تقریباً 15-16 لاکھ جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں، تو FIA والوں کے. میں نے کہا یار اس طرح کریں، ایسا سمجھے کہ آپ لوگوں نے اس کو صدقہ دے دیا ہے جی اور ابھی مزید ٹینشن نہ لے. جی FIA والے آپ کو خوار ذلیل کر لیں گے، ایسے ہی ہے، پولیس والے خوار ذلیل کر لیں ایسے گے. ہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے کہہ دے کہ یار بس چلے گئے. ایسے ہی ہے سر. یہاں بھی میں نے کہا تو یہ آپ نے جو کیا نا، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں سے گاڑیاں گھروں سے نکل جاتی ہے اسلام بالکل آباد میں. ایسے ہی ہے. اصل میں ہمارے اس میں انوالو ہوتی ہے نا، آپ کی جو پولیس میں کرپٹ ہے، FIA میں جو کرپٹ ہے وہ اس طرح CDA میں جو یہ جو چائنا کٹنگ ہوتی ہے، پلاٹ کٹنگ ہوتی ہے، اس میں کون انوالو ہوتا ہے؟ ادھر نیشنل پارک میں اتنے بڑے بڑے پلازے بن جاتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ یہ ساتھ ہوتے ہیں نا. میں بھی گرین سر بیلٹ میں جی جو ہے نا بڑی بڑی مساجد بنے ہوئے ہیں. جی آپ بنے ہوئے نا سر. دیکھے جی یا اگر آپ جا رہے ہیں F7 میں بنا F8 ہے. والا آپ دیکھیں، جی جو فیصل ماسک کی سائڈ سے بالکل جب اس کی بالکل، طرف جا اسی رہے ہیں، اپوزٹ F7 میں بھی سائڈ بنا پہ ہوا ہے. اور F7 میں بھی بنا جی ہوا ہے. تو بس یہ سارے گرین بیلٹ پہ ابھی بھی G11 میں ایک بڑا مسجد بن رہا ہوا ہے، نقشہ سب کچھ ہے، بالکل روڈ کے اوپر، نہ کوئی بائی لاس فالو کر رہا ہے. 10 سال بعد کہیں گے یار یہ تو ادھر پہلے سے تھا. سر لاس خالی ایک ہی جگہ میں فالو ہوتے ہیں، دیٹس ہاؤسنگ اسکیم، ہر ہاں کسی کو پتہ ہے اس کا. تو امید کرتے ہیں کہ سر یہاں پہ بھی مطلب اللہ اس طرح خیر حالات کرے. ہو جائیں گے. سر تو کلوزنگ کوشچنس کچھ اس طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی اس طرح ہوا ہے سر کہ آپ نے کوئی مطلب شو ہوسٹ کر رہے ہیں اینڈ یو آر اسٹارٹنگ ٹو فیل کہ یار تھنگس تھوڑی ہیٹ اپ ہو رہی ہیں، تو تھوڑی آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہیں یہ چیزیں، کہ مطلب جس طرح بھی ریسنٹلی آیا تھا شیر افضل مرہ، تو انہوں نے لڑائی کی تھی، دوسرے کو مارنا شروع کر لیا تھا،
کبھی اس طرح ہوا ہے سر آپ کے شو میں؟ آپ نے ایکسپیرینس کیا کبھی اس طرح؟ بالکل ہوا ہے، لیکن مارنے کی حد تک نہیں گئے ہیں. اچھا مطلب یہ کہ دیکھیں ہم اگر آپ اینکر جو ہے نا وہ پروفیشنل ہونا، یہ جو مارنے داڑنے والے اینکر خود اس کو اس طرح اسٹیج پہ لے انسٹیگیٹ جاتا کرتے ہے. ہیں اس کو. مطلب یہ کہ میرا شو میں ٹھیک ہے گالیاں شالیاں ہوئی ہے، لیکن وہ ایک بندہ فون پہ تھا، دوسرا اس پہ تھا، وہ اچھا ہم مینیج کر جاتے ہیں. اچھا. اگر آپ کا اپنا نہیں ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اچھا ہوئے ہیں، اور اینکر کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. اینکر نے اپنا اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے صرف دوسروں کی طرح شو کرنا ہے نا تو پھر مطلب پھر آپ نے وہ ان کو رہنے دینا ہے کہ چلو تھوڑا سا چسکا آ جائے، تھوڑا چسکا آ ویوز آ جاتا ہے. جائے. لیکن آئی نیور ڈن اٹ. میں اچھا. خود اس کو جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ ڈیسنٹ طریقے سے آپ اس کو تو آگے سر لے مطلب کے اس ٹائم پہ بڑا ایسے ریئیکشن کرنا ہوتا ہے، آپ کس طرح کرتے ہیں نہیں. اس کو؟ اصل میں یو نو کہ یہ اب ابرپٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز ابرپٹ نہیں ہوتی. اچھا ہو جاتی ہے تو آپ انٹروین کر دیتے ہیں. ابھی میرے اس طرح کا پروگرام میں گالیاں شالیاں ماں بہن ہے، لیکن اس وقت وہ ریکارڈنگ چل رہی تھی. جی. دوسرا اینڈ والا جو تھا وہ پروگرام وہ تو ٹیلی فون پہ تو انہوں نے کاٹ دیا کہ اچھا نے سنا بھی نہیں. اچھا ہم نے یہ کر دیا. ادھر سے ہمیں ہاکاں بکا رہے گئے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے پتا تھا کہ دس پارٹ آف دا پروگرام ول بی ایڈیٹڈ. تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے رہنے دے اس کو، یہ جتنا وہ کر رہا ہے. لیکن یہ ہو جاتا ہے. اچھا بہت سی. سر ایک کویشچن جو میں ابھی کوشش کروں گا کہ میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھوں کہ پاکستان ایز اے کنٹری، کافی اچھے سے مطلب میرے ذہن میں یہ بات ہے، سوچتا رہتا ہوں اس کے بارے میں. میں اب بینگ اے پروفیشنل اور کافی آپ سینئر ہیں اور بڑے بھی ہیں، آپ کو انداز ہوگا اس چیز کا کہ صرف پاکستان ایک ملک، 4 آپ کے نیبرز ہیں. ایک نیبر کے علاوہ باقی نیبرز میں سے کسی کی آپ سے نہیں بنتی. تو ایک کی نہ بنے تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ آ جاتی، بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار چلو ان کے سائڈ سے فالٹ ہے، لیکن تینوں سے نہیں بنتی. وائی از اٹ سر؟ دیکھیں یہ جو آپ کے جو 4 نیبر ہیں، لیٹ سے انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے جی، اور باقی چائنا کے ساتھ تو آپ کی لگتی ہے. ان کے دیکھیں کہ ان کے اپنی نیبرز کے ساتھ کیا لگتی ہیں. آگے انڈیا کا نیبر سری لنکا ہی لگتی ہے نہیں. بنگلہ دیش ہے، دیکھے جھگڑا ہوتا ہے، ادھر سے بھوٹان ہے، ادھر سے نیپال ہے، ادھر سے چائنا ہے. تو اگر آپ بائی دیٹ یارڈ اسٹکس یو گو تو کیا ان کی لگتی ہے. افغانستان کے 6 نیبرز ہے، پاکستان، چلو پاکستان کو ٹھیک ہے. ایران کا کیوں نہیں لگتے اس کے ساتھ؟ ترکمانستان کا، تاجکستان کا، ازبکستان کا کیا مسئلہ ہے اس کو؟ دا سیم از فار ایران. ایران کا ٹھیک ہے، ترکی کے ساتھ ان کا شاید ہو سکتے، لیکن عراق کے ساتھ ٹینشن ہے، باقی ان کے ساتھ ٹینشن ہے. تو یہ حالات ہو، لیکن یہ ہوتا رہتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ. ہمارا ہاں تو اسپیشلی ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا اتنا مسئلہ نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ جو ہے نا چلتی رہتی ہے، باقی آنا جانا چلتا رہتا ہے. یہ تو میں جو ہے نا بارڈر پہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. سر ایران کے ساتھ ہوتی، ایران کے ساتھ وی ہیو دا گڈ آف ریلیشنس، بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. ہماری ٹریڈ بھی ہے، ہمارے ان کے ساتھ مطلب یہ کہ اچھے ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. نیبرس جس طرح آپ کا گھر ہے، گھر میں تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ دیر از مزید گنجائش ہے کہ آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں انڈیا کے ساتھ تو شروعی دن سے تعلقات اچھے تھے، لیکن جب اسپیشلی جب یہ نئی ہندوتوا کی وہ سچویشن بنی ہے تو اس سے اور کافی خراب ہو گئے ہیں. ایران میں بہت اچھے تھے جب یہ ریولوشن آیا، اور اسپیشلی یہ جو ایک سیکٹ کا جو ہے نا شیعزم کا ایک اس کے نام پہ، تو پاکستان میں بھی لارجسٹ پاپولیشن شیعز کی ہے میرے خیال میں. اگر آپ دیکھیں اب تو ایران عراق پاکستان میں بہت زیادہ ہے. وہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہے، ظاہری بات ہے ایران ان میں ان کو کچھ کرنا ہوتا یا کچھ انفلوئنس کرا، تو اسی وجہ سے ادروائز ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے کبھی خراب نہیں ہوئے ہیں. ایران کے ساتھ اگر ٹریڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو انٹرنیشنل سینکشنز ہے اس کا. تو باقی چائنا کے ساتھ اٹس گڈ، وہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان از اے بیڈ کنٹری انفارچونیٹلی، اور سیلف پیٹی میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ہوتے ہیں نا، پاکستان اس وقت جو دنیا کے بہترین ممالک ہیں، اور یہ جو حالات آئے ہیں یہ کسی بھی ملک کے وہ حالات آ سکتے ہیں. لیکن اسے نکلنا جو ہے، اگر آپ دیکھیں جو ہے بات ہو رہی تھی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوا. ایک دفعہ 1971 میں ملک ٹوٹا، لوگوں نے کہا پاکستان ختم ہو گیا. پاکستان ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ وہ ہے سیلف کرٹیسزم بہت زیادہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ کلچر ہے کہ آپ کوئی
کوئی مذہب کے بارے میں کہتا ہے تو بس مذہب کے بارے میں ہوتا ہے, کوئی اداروں کے بارے میں بول دیتا ہے تو اداروں کے بارے میں. پھر ہمارے ہاں جو ہے نا اسپیشلی افغانستان انڈیا سے پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے, اور ہماری یوتھ جو ہے نا اٹس ویری مچ والنیبل ٹو دیٹ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. وہ میں بینگ اے یوتھ میں اگر دیکھتا ہوں اگر تو کافی پھر وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, ہاں یار یہ تو آرمی سارا یہ کر رہی ہے, ہاں یار یہ والا کر رہے ہیں, یار ہماری جوڈیشری یہی ہے. حالانکہ ان کی جوڈیشری کی حالت ہے کہ انڈیا میں ہر روز جو ہے نا 10-15 لڑکیاں ریپ ہو جاتی ہیں, ابھی تک کسی کا اس نے انویسٹیگیشن نہیں کیا ہے. پاکستان میں جتنے ہوئے سب کے انویسٹیگیشن ہو گئی. موٹر وے پہ رات کے تاریکی میں جو اس لڑکی کو ریپ کیا گیا تھا اس کا بندہ پکڑا گیا ہے. جو لڑکی سیالکوٹ میں بچی کے ساتھ جاتی ہے اسے پکڑا گیا. کوئی ابھی تک کیس ایسا ہے نہیں جس میں ٹریس نہ کیا گیا. نہیں بس انشاءاللہ سر اس کو ہوپ کرتے ہیں کہ اٹ اونلی امپرووز. آپ صرف ہے مسائل ہیں, اکنامک پرابلمس ہیں, لیکن ناٹ دیٹ کہ آپ کو مطلب یہ کہ پاکستان از اے ملٹی کلچرل سوسائٹی. اس میں خوبصورتی یہی ہے کہ اس کی آپ کی 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہے سرا کشمیر, گلگت بلتستان. کسی کا آپ نہیں دیکھیں گے کہ دیر از اے ٹینشن بٹوین اینی گروپ. سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہ رہے ہیں. یور ملٹری از دا موسٹ اسٹرانگ ملٹری ان دا ورلڈ. آپ کی جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہے, فلاز ہوں گے لیکن اٹس اسٹل ورکنگ. پیپل ہیو ٹرسٹ ان اٹ. ابھی بھی لوگ جاتے ہیں. آپ کا پولیس کرپٹ ہوگی لیکن پولیس اسٹل پیپلز الٹیمیٹ جو ہے وہ جاتے ہیں ادھر. کسی کو ریلیف نہیں ملتا لیکن کسی کو مل جاتا ہے. پھر بھی یہ لیکن سسٹم از دیئر. آپ کی بیوروکریسی کرپٹ ہے, انیفیشینٹ ہے, لیکن اٹ از ایوری ویئر دیئر فرام اے ٹو زی. آپ کا سسٹم انٹیکٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں سے سسٹم میں لوپ ہول. صرف امپروومنٹ ہے. امپروومنٹ اٹ کین میٹر. میں تو اکثر کہتا ہوں اب 4-5 سال دے دے اس نیشن کو, مختلف ہوگا اس کا انشاءاللہ. سر ہوپ کرتے ہیں. سر اینی ایڈوائس یو ہیو فار اپ کمنگ جرنلسٹ جو ہیں یا پھر یوتھ ان جنرل, کیا آپ ان کو ایڈوائس دینا چاہیں گے, کیا آپ ان کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں کوئک فکسز یہ نہیں ہے کہ جلدی, جتنا آپ جلدی پاپولر ہو جاتے ہیں اتنے جلدی ان پاپولر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ورک ہارڈ, کام کام کام. اور وہی جو قائد اعظم بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کام پہ زیادہ فوکس کرے, اپنے اس پہ زیادہ کم. ٹائم آ جاتا ہے دن یو آن آلسو. اگر آپ ویلیو ایڈیڈ بن جائیں نا, آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ڈگری شگری کی, اچھی انگریزی بولتے ہیں, اچھی شکل ہے, یہ اس پہ کام نہیں چلتا ہے. یو ہیو ٹو بی اسکلڈ. اور دوسرے ہارڈ ورکنگ. امپورٹنٹ چیز جو ہے نا یور ایٹیچیوڈ. اپنے ایٹیچیوڈ پہ کام کرنا ہوگا. آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا, آفیسز میں میں تو پلانے کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے تو کیا ہوا, یا میں تو پلانا پڑا ہوں تو ٹھیک ہے نا. اگر میں پیچھے تھا کہ مین بیہائنڈ دا کیمرا, میں بھی ناٹ دیٹ مچ ایجوکیٹڈ, لیکن اس کا اسکل ہے. دیٹس دی ریزن کہ ہی از دیئر. تو بی ریسپیکٹفل جو میں نے کہا. اینڈ ایٹیچیوڈ آپ کا جو ہے نا وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ادھر ادھر انفلوئنس ہے, اتنا جلدی انفلوئنس نہیں ہونا. یا ملک ٹوٹ رہا ہے یا پاکستان غرق ہو رہا ہے جی, ادھر سے مولوی کچھ اور ڈرا رہا ہے, ادھر سے جنرل کچھ اور ڈرا رہے, ادھر سے امام کچھ اور ڈرا رہے ہیں نا. یہ سارے ڈرانے والوں پہ نہیں, اپنے اپنا راستہ نکال کے نکلنا پڑتا. نہیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ایز اے فرسٹ شو, میرا فرسٹ شو تھا, مجھے بہت مزہ آیا سر. بہت آپ سے سیکھنے ملا. اٹ گوز ویل. نہیں انشاءاللہ سر, بس آپ کی دعائیں سر, اب تو اچھا ہی جائے گا انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو اللہ حافظ.